ہم سب کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور بالکل کرنی بھی چاہیے، لیکن آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا سندھ کے غریب، محروم اور بے بس لوگ ہمارے اپنے نہیں؟ وہ مائیں، باپ، بچے اور نوجوان جو آج بھی بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، it's 2026 yet millions of people are still struggling for basic necessities that should be guaranteed to every citizen۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں غربت، تعلیم، صحت، صاف پانی، روزگار اور بنیادی انفراسٹرکچر کے مسائل آج بھی بہت سنگین ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق دیہی سندھ کی تقریباً 37% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جبکہ بعض سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں یہ شرح 53% سے زیادہ رہی ہے۔ اور تعلیم، یونیسیف کے مطابق سندھ میں 74 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، یعنی 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً 44% بچے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، these are 7.4 million futures being left behind۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد سندھ میں 2,30,000 بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی، 1300 سے زائد اسکول ڈیمیج ہوئے اور 228 اسکول مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ اب پانی کی بات کریں، دریائے سندھ کی سرزمین، لیکن اسی سندھ میں لوگ صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں 1 کروڑ سے زائد لوگ سیف ڈرنکنگ واٹر سے محروم ہوئے، جبکہ لاکھوں لوگ آلودہ پانی کے ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہوئے۔ واٹر از ناٹ اے لگژری، واٹر از اے بیسک ہیومن نیسیسٹی۔ اور پھر کھانے کی کمی اور غذائی قلت۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق پاکستان میں تقریباً 20.7% آبادی انڈر نرشڈ ہے، تقریباً 40% 5 سال سے کم عمر کے بچے سٹنٹڈ ہیں، اور لاکھوں لوگ فوڈ انسیکیورٹی کے سنگین درجے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ذرا اس ماں کے بارے میں سوچے جو اپنے بچے کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کل گھر میں کھانا ہوگا یا نہیں۔ اور صحت کی بات کر لیتے ہیں۔ دور دراز سندھ میں آج بھی مناسب اسپتال، ڈاکٹر، میڈیسنز اور ایمرجنسی ہیلتھ کیئر تک کی رسائی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور HIV ایڈز، WHO کے مطابق پاکستان میں 2023 میں تقریباً 3 لاکھ لوگ HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور یہ صرف رجسٹرڈ کیس ہے۔ 2026 میں اصلی تعداد دگنی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم رتو ڈیرو اور لاڑکانہ کا واقعہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ 2019 کے رتو ڈیرو HIV آؤٹ بریک میں 903 افراد انفیکٹڈ رپورٹ ہوئے تھے، اور انویسٹیگیشن میں انسیف انجیکشنز اور انفیکشن کنٹرول کی خراب صورتحال جیسے عوامل سامنے آئے تھے۔ کراچی میں ریسنٹلی کلثوم بائی ولی کا اسپتال کا کیس بھی آپ کے سامنے شامل ہی کر سکتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ یہ بھی سندھ کا حصہ ہی ہے۔ A health crisis cannot be solved by silence. It requires transparency, prevention and accountability۔ اور روزگار، اگر کسی علاقے میں معیاری اسکول نہیں، اسکلز نہیں، انڈسٹری نہیں، بزنس اپرچونٹیز نہیں، تو نوجوان آخر کیا کرے؟ ورلڈ بینک نے رورل سندھ میں اسکلز، فائنانس اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز تک محدود رسائی کو بھی اہم مسئلہ قرار دیا ہے۔ A young person without education, skills and employment is being denied a future۔ اب آئیے ذرا بدنام زمانہ کچے کے علاقوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کچے کے ڈاکوؤں کے جرائم کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ قتل، اغوا، بھتہ خوری اور ہر جرم کرنے والے کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ Crime must never be justified and criminals must face the law۔ لیکن ہمیں ایک اور سوال بھی کرنا ہوگا، جب کسی علاقے میں نسلوں سے پکی سڑکیں نہیں بنی، مناسب اسکول نہیں، اسپتال نہیں، روزگار نہیں، پینے کا صاف پانی نہیں، اور ریاستی سہولیات انتہائی کمزور ہوں، تو کیا صرف ڈاکوؤں کو پکڑ لینا ہی کافی ہے؟ ایسے علاقوں کے لوگوں کو پاورفل لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ The state must fight crime, but it must also defeat poverty, exclusion and lack of opportunity۔ امن صرف بندوق سے نہیں آتا، امن وہاں آتا ہے جہاں بچے اسکول جاتے ہیں، نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، مریض کا علاج ملتا ہے، اور شہری کو ریاست پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اور انتہائی اہم اور افسوسناک نکتہ ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سندھ کو وفاقی حکومت، ورلڈ بینک، UN ایجنسیز اور دوسرے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بڑے پیمانے پر فنڈنگ اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ملتے رہتے ہیں۔ صرف 2022 کے سیلاب کے بعد سندھ کے ڈیمیج لاسز اور ریکوری نیڈز کا تخمینہ اربوں ڈالر میں لگایا گیا۔ تو پھر سوال بہت سادہ ہے، where is the money going and where is the development؟ اگر اربوں روپے اور ڈالرز تعلیم، صحت، پانی، سڑکوں، ہاؤسنگ، ایگریکلچر اور پاورٹی ریڈکشن کے لیے آتے رہے ہیں، تو آج بھی لاکھوں لوگ بنیادی سہولیات زندگی سے محروم کیوں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ٹرانسپیرنسی، انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹس چاہیے، اور یہ ایکسٹرنل آڈٹس ہوں،
सिंध गवर्नमेंट के इंटरनल ऑडिट्स नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फंड चोरी हुआ या हर मंसूबे में करप्शन हुई, लेकिन जहां भी करप्शन हुई है, जहां भी अवाम के लिए आया गया पैसा या अवाम के टैक्सों का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है, वहां चाहे कोई सियासतदान हो, वडेरा हो, अफसर हो या कॉन्ट्रैक्टर, दे मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड हेल्ड अकाउंटेबल इफ फाउंड गिल्टी। क्योंकि अवाम के पैसे का मकसद अवाम की जिंदगी बदलना है, चंद ताकतवर खानदानों की दौलत बढ़ाना नहीं है। मेरे सिंध के बासियों और पाकिस्तानियों, पानी का मसला भी अहम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सिंध में वाटर स्कार्सिटी एक बहुत बड़ा मसला है, जबकि एग्रीकल्चर तकरीबन 90% वाटर विड्रॉल्स इस्तेमाल करती है। तो अगर पानी की तकसीम में आम आदमी, किसान और गरीब बस्ती पीछे रह जाए और तमाम पानी पर कोई ताकतवर शख्स काबू कर ले, तो सवाल उठेगा, वाटर मस्ट बी मैनेज्ड एज अ पब्लिक रिसोर्स, नॉट एज अ प्रिविलेज ऑफ द पावरफुल। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे सिंध के बासियों, कुरान हमें मजलूमों के लिए खड़े होने का हुक्म देता है। कुरान कहता है, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाते जो जुल्म से निजात की फरियाद कर रहे हैं। तो फिर हमारा इंसाफ सिर्फ कराची के लिए क्यों, इस्लामाबाद के लिए क्यों, लाहौर के लिए क्यों? कराची का बच्चा हमारा है, इस्लामाबाद का बच्चा हमारा है, लाहौर का बच्चा हमारा है, तो थर का बच्चा भी हमारा है, कच्चे का गरीब किसान भी हमारा है। ह्यूमन राइट्स डू नॉट बिलोंग टू वन सिटी, वन लैंग्वेज और वन एथनिक ग्रुप, दे बिलोंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर कराची के लिए साफ पानी जरूरी है, तो सिंध के हर गांव के लिए भी साफ पानी जरूरी है। अगर कराची के लिए अस्पताल जरूरी है, तो थर, लाड़काना, कश्मीर, जैकबाबाद, बतीन के लिए भी जरूरी है। अगर कराची के नौजवान के लिए रोजगार जरूरी है, तो सिंध के देही और बगैर ताकत के नौजवान के लिए भी रोजगार जरूरी है। उनके इलाकों में इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी चाहिए। जस्टिस कैन नॉट बी सिलेक्टिव। हमें कराची वर्सेस सिंध नहीं चाहिए, हमें महाजिर वर्सेस सिंधी नहीं चाहिए। We need Sindhis and Mahajis standing together for justice, equality and dignity। और मैं इस पे एक लंबे अरसे से तनहा खड़े लड़ता आ रहा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, किसी कौम या जबान के खिलाफ जंग नहीं। दिस इज अ पीसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, करप्शन, इनइक्वालिटी एंड पुअर गवर्नेंस। और अगर हम वाकई निजाम बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ हुक्मरान बदलने से काम नहीं होगा, हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। अपने लिए जो हक मांगते हैं, वही हक दूसरों के लिए भी मांगना होगा। If we want justice for ourselves, we must have the courage to demand justice for others as well। सिंध की अवाम खैरात नहीं मांग रही, वो अपना हक मांग रही है। They are not asking for favors, they are asking for their rights। और as a chairperson कराची वेलफेयर फाउंडेशन, मेरी आवाज सिर्फ कराची के लिए नहीं। My voice is for Karachi, rural Sindh, and for every Pakistani who has been denied justice। कराची के हुकूक भी होंगे और जरूर होंगे। कराची के टैक्स का पैसा कराची पे ज्यादा खर्च करना होगा, कराची के लोगों को कराची में जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, लेकिन सिंध के महरूम अवाम को भी हुकूक देने होंगे। और पाकिस्तान के हर शहरी को इज्जत, इंसाफ, तालीम, सेहत, पानी, बिजली, रोजगार और तहफ्फुज भी मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर कराची, जस्टिस फॉर सिंध, जस्टिस फॉर एवरी पाकिस्तानी। आए इस 14 अगस्त हम ये नियत करते हैं कि खामोशी खत्म करेंगे, सवाल करेंगे, आवाज उठाएंगे और कानून, जमहूरियत और अवामी ताकत के जरिए इस निजाम को बेहतर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि a nation cannot truly progress when millions of its people are left behind। मैं हूं सईद उमर शाह। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को फॉलो लाजमी कीजिएगा और हमारे फलाही कामों में डोनेट लाजमी कीजिएगा। साइनिंग ऑफ, सईद उमर शाह।